بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 61 میں اب تک ڈرتی رہی ہوں اور سہم جاتی تھی کہ کسی مرد کو پیار کا موقع دوں گی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے مالک بن جائے گا، میرا حاکم بن کر میرے پپو کو مجھ سے جدا کر دے گا۔ مگر اب نہ جانے کیسے اس مرد کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے، شاید اس لیے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے۔ میں اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، عورت کو کسی ایسے ہی مرد کی آغوش میں جانا چاہیے جس پر وہ فخر کر سکے۔ مجھے بھی فخر ہے کہ میں نے اپنے حسن و شباب کو اس شخص کے ابھی تک حوالے نہیں کیا، لیکن ایک بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اپنے علم سے مجھے پر اس طرح نہ کوئی علم کر دے کہ میں اپنے بچے کو بھول جاؤں۔ نہیں، پہلے میں اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھوں گی۔ میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیوں ہسپتال میں آیا ہے، ہسپتال کے کاغذات میں اس کا کیا نام لکھا ہے، مگر میں نے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ اس نے ہولے سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بھی تو تمہارا نام پوچھا تھا، لیکن تم نے سسٹر کہہ کر ٹال دیا۔ میرا نام فرزانہ ہے، میرا نام فرحاد ہے۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں، خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا ہوں، آج یہاں کل وہاں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ شادی کر کے ایک گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ شادی کرنے کے بعد عورت پر حکومت کرنے اور اس پر ظلم کرنے کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں حاکم و ظالم نہیں بننا چاہتا، عورت سے اس کی کوئی چیز نہیں چھیننا چاہتا، اس لیے شادی سے پرہیز کرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اگر تم سے شادی کروں اور خاوند بن کر حکم دوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرو تو بھول جاؤ، کیا تم میرا یہ ظلم برداشت کرو گی؟ میں نے اس کے مزاج کے مطابق ایسی باتیں کہی کہ اس نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں خود بھی کسی سے شادی کرنا نہیں چاہتی، میں آپ سے دوستی کر سکتی ہوں، مگر آپ کو پپو کا ستیلا باپ نہیں بنا سکتی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے اس کی تائید میں کہا، یہ تمہارا دانش مندانہ فیصلہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ شادی سے پہلے تمہارے پپو سے جتنی محبت کرے گا وہ اتنی ہی نفرت وہ ستیلا باپ بن کر کرے گا۔ میں پپو کا صرف ہمدرد اور مددگار رہوں گا اور تمہارا صرف دوست۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو اپنی طرف کیا اور دوستی کی ابتدا کر دی۔ بس وہ ابتدا ہی تھی، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ دن میں 2 وقت میرے بدن کی مالش کی جاتی تھی اور تاکید کی جاتی تھی کہ میں چپ چاپ پڑا رہوں، کمرے میں چلنے پھرنے کی خواہش نہ کروں۔ جب اتنے سے کمرے میں چلنے پھرنے کی ممانعت تھی تو پھر جذبات کے طویل سفر کی اجازت کیسے مل سکتی تھی؟ اس نے ایک نرس کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیا اور مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دروازے پر دستخط سنتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے دروازے پر دستک دے کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، بہت بری خبر ہے، شہباز خان اس مکان کی دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھیوں کا بھی برا حال ہے، ان میں سے 2 ایسے ہیں جو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے ہیں۔
लाचार की हालत पहुंचना। शहबाज की मौत की खबर सुनकर मेरा सर झुक गया। मुझे इस कदर सदमा पहुंचा कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता था। मेरी सलाहियतें भी काम नहीं आ सकती थी। मैंने डायरेक्टर जनरल को पहले ही समझा दिया था वो जल्दबाजी से काम ना ले, मुजरम हाथ से निकल जाएगा। और वो हाथ से निकल गया और एक दलेर और बासलाहियत अफसर मारा गया। ये सब उजलत का नतीजा था। मैं इसलिए इस मिशन के खिलाफ था कि हम ब्लैक गाइड के तरीकाकार से वाकिफ नहीं थे। दुश्मन को अच्छी तरह समझे बगैर इस पर हमला दानिशमंदाना नहीं था। फिर ये कि मैंने शहबाज से कभी सोच के जरिए गुफ्तगू नहीं की थी। हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था कि सोच के जरिए मैं उसे गाइड करूँगा। शहबाज इसी वजह से मारा गया था कि उसने मुझ पर यकीन नहीं किया था। मैदान अमल में वो सिर्फ खुद को मर्द मैदान समझता था। इस मिशन की नाकामी में डायरेक्टर जनरल के अंधे फैसले का भी दखल था। उन्होंने समझा था कि जिस तरह में शेख और टोनी वगैरह आसानी से एक मकान में घेर लिए गए थे, इस तरह ब्लैक गाइड भी आसानी से हाथ आ जाएगा। दरअसल इन्हें मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं था। इन्हें समझना चाहिए था कि ब्लैक गाइड कहीं भी भाग कर जाएगा तो मेरी सोच की लहरें उसे गिरफ्त में ले लेंगी। अब नाकाम होने के बाद उन्होंने कहा, मैं इस ब्लैक गाइड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फौरन पता चलाओ किस वक्त वो कहाँ है। मेरे आदमी भी इसका पीछा करेंगे। जनाब अभी पीछा करके फिर वही गलती करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अभी ब्लैक गाइड को गिरफ्तार करने के लिए वो कदम ना उठाया जाए, लेकिन आपने मेरे मशवरे को तस्लीम नहीं किया। शबीर हसन ने पहली बार मुझे नागवारी से देखा। वो बहुत बड़े अफसर थे। आज तक किसी ने इन पर तनकीद नहीं की थी। मैं इन्हें इस मिशन की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो नागवारी से सोच रहे थे, कल का छोकरा मुझे अपने मशवरे पर चलाना चाहता है। ये क्या जानता है कि हमने मुजरिमों से दो दो हाथ करते हुए एक उम्र गुजार दी। मैं जानता हूँ कि किस वक्त कौम का कदम उठाना है। ये टेलीपैथी क्या जानता है अपने आप को। वो सोचते सोचते रुक गए। अचानक ही इन्हें अकल आ गई कि मैं इनके ख्यालात पढ़ रहा हूँ। उन्होंने परेशान होकर मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, वाकई आपने मुजरिमों से दो दो हाथ करते हुए एक उम्र गुजार दी है। मैं आपके सामने बच्चा हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं इस पर अमल करूँगा। अभी 15 मिनट के बाद आप तशरीफ़ लाएं, मैं बता दूंगा कि ब्लैक गाइड कहाँ है। मैंने इन्हें सोचते हुए सुन लिया था। वो मेरे खिलाफ सोच रहे थे, इसलिए अब इन्हें गुस्सा आ रहा था कि मैं इनके ख्यालात क्यों पढ़ लिए। वो चलाकर वहाँ से चले गए। कमरे से बाहर जाकर भी उन्होंने मेरे मुतल्लिक़ सोचा। ये बड़ी मुश्किल है कि फराद मेरे ख्यालात पढ़ लेता है। शायद अब भी पढ़ रहा होगा। नहीं, वो जवान नर्स उसके पास मौजूद है। हो सकता है वो मेरे बाहर आने से इसके जज्बात में बह गया हो, मेरे ख्यालात ना पढ़ रहा हो। फिर भी मुझे मोहतात रहना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। मगर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इसकी लाइल्मी में सोचना चाहता हूँ। उसे इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, एक तरकीब है। जब वो गहरी नींद में डूब जाएगा, इस वक्त मैं आज़ादी से सोच सकूँगा। ये सोचते सोचते वो डॉक्टर के पास पहुँच गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, इतनी रात गुजर गई, फराद को नींद क्यों नहीं आ रही? क्या आपने उसे नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते? जी हाँ, मैं अभी नर्स को भेजता हूँ, इंजेक्शन लगा देगी। अभी नहीं, आध घंटे बाद उसे नींद का इंजेक्शन दीजिएगा। और वो सोचने लगा, अगर फराद मेरी सोच पढ़ रहा होगा तो नींद का इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। अगर उसने इंजेक्शन लगवा लिया तो फिर मुझे आज़ादी से सोचने का मौका मिल जाएगा। मैं शबीर हसन की सोच को पढ़ रहा था। फरजाना ने मुझे हैरानी से देखकर पूछा, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मैं अपने इल्म से एक ऐसी मुसीबत को देख रहा हूँ जो अभी मुझ पर आने वाली है। इस मुसीबत से तुम ही मुझे बचा सकती हो। क्या वाकई मैं आपको किसी मुसीबत से बचा सकती हूँ? फरजाना ने कहा। और वो मेरे काम भी आ सकती थी। वो मेरे करीब आकर बैठती हुई बोली, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं आपको किसी मुसीबत में बचा सकती हूँ तो ज़रूर बचाऊंगी। मैंने कहा, भी जो नर्स ड्यूटी पर है वो आध घंटे बाद मुझे इंजेक्शन लगाने आएगी। मैं चाहता हूँ वो इंजेक्शन मुझे ना लगाया जाए। मैं अभी सोना नहीं चाहता। क्यों नहीं सोना चाहते? नींद आपके लिए बेहतर है, आपको ज़रूर सोना चाहिए। अभी
بحث نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ انجیکشن بدل دو، نرس جو ٹرے لے کر آئے گی اس میں کوئی ایسا انجیکشن رکھ دو جس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فرزانہ نے کہا انجیکشن بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نرس جہاں آ کر جب دعا کو سرنج میں منتقل کرے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ٹرے میں غلط انجیکشن آ گیا ہے، وہ واپس جا کر دوبارہ نیند کا انجیکشن لے آئے گی۔ میں نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہیں سے دوسرا بھر کر وہ لائے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ سسٹر کو باتوں میں لگا کر خود ہی سرنج میں دعا بھر کر بھیج دوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ تم یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، بس تم اپنے طور پر پوری کوشش کرو، ناکامی ہو تو کوئی پرواہ نہ کرو، میں حالات سے نپٹنا جانتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، آپ نے پہلی بار مجھے کسی کام کا کہا ہے، میں اس ذمہ داری کو ہر حال میں نبھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ وہ جا رہی تھی اور ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے بلیک گائیڈ کا نیا پتہ اور ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے؟ جی نہیں، میں ابھی ان سے رابطہ قائم کروں گا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے؟ شہباز کے ساتھ 3 جوان مر چکے ہیں، 4 بری طرح زخمی ہو گئے، بلیک گائیڈ اور شیٹل نہ جانے ہماری پہنچ سے کتنی دور جا چکے ہیں، اور تم ہو کہ ایک نرس کے عشق میں مبتلا ہو رہے ہو اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً بلیک گائیڈ کی پناہ گاہ کا پتہ معلوم کرو۔ انہوں نے اس طرح تحقیقانہ انداز میں کہا جیسے میں ان کا کوئی ادنا سا نوکر ہوں۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ناکامی پر جلائے ہوئے تھے۔ وہ بلیک گائیڈ کو جلد از جلد حراست میں لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے شہباز جیسے قابل قدر افسر کی قربانی دے کر بلیک گائیڈ اور اس کے خطرناک مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح بزرگانہ انداز میں میری پیٹھ سلا کر بڑی سہولت سے بھی کام نکال سکتے تھے، لیکن مسلک میں وہ دور اندیشی بھول گئے تھے، کیونکہ میں نے ان کے منصوبوں کی مخالفت کر کے انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ میری برتری کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے خود برتر بن کر حکم دے رہے تھے، اور یہ بھول گئے تھے کہ نہ تو میں ان کا ملازم ہوں، نہ ہی ان کے محکمے سے باقاعدہ میرا کوئی تعلق ہے۔ اس وقت میری جیب میں آیا کہ میں ضد میں آ جاؤں اور انکار کر دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر اچھا نہیں۔ دانشمندی یہ ہوگی اس محکمے کو میری صلاحیتوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے میں وہ پہنچا دوں، مجرموں کو قانون کے حوالے کر دوں، اس کے بعد میں اس محکمے سے الگ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی بلیک گائیڈ کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر میری سوچ کی لہریں بلیک گائیڈ کی سوچ کی لہروں کو ڈھونڈنے لگی۔ 4 سال کے بعد ہی میں اس کی سوچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ میری ذہنی سماعت تک اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اتنی رات ہو گئی، شیٹل ابھی تک نہیں آیا، بچہ کوٹھی نمبر X30 میں پہنچا کر واپس آ گیا ہوگا تو اس نے مکان کی تباہی سے سمجھ لیا ہوگا کہ میں پولیس والوں کی نظروں میں آ گیا ہوں۔ بلیک گائیڈ میری نے پناہ گاہ دیکھی ہوئی ہے، شاید وہ اس طرف آ جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹیلیجنس والوں کو میری پناہ گاہ کا علم کیسے ہو گیا۔ میں اس مکان کو ٹائم بم سے اڑانے کے بعد کوٹھی نمبر X30 کی طرف گیا تھا، مگر وہاں دور سے ہی میں نے خطرے کو بانپ لیا۔ انٹیلیجنس والے وہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ شیٹل بھی دوبارہ اس کوٹھی کی طرف جائے گا اور وہاں سے ناکام ہو کر دوسری پناہ گاہوں کی طرف مجھے تلاش کرنے آئے گا۔ اب تو 2 ہی پناہ گاہیں رہ گئی ہیں، ایک یہ ہے اور دوسری گلبرگ میں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ پناہ گاہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا محل وقوع کیا ہے؟ کیا اتنی رات کو وہ گونگا یہاں تک پہنچ سکے گا؟ بلیک گائیڈ نے اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے کہا، یہ میرے دماغ میں کیسے فضول خیالات آ رہے ہیں۔ شیٹل تمام پناہ گاہوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ یہاں آسانی سے پہنچ جائے گا۔ بلیک گائیڈ مستحکم ارادوں ٹھوس خیالات کا عمل تھا، غیر ضروری باتیں سوچنے کا عادی نہیں تھا۔
यही वजह थी कि उसने अपनी पनाहगाह के मुतल्लिक इसलिए नहीं सोचा था कि वो खुद जानता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। फिर इस जगह के मुतल्लिक सोचना बिल्कुल ही गैर ज़रूरी था। मैं ज़रा देर के लिए उलझ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी पनाहगाह का पता कैसे मालूम करूँ। इस वक्त वो सिगार लगाकर इसका कश लगा रहा था और शीतल के मुतल्लिक सोच रहा था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उसकी सोच में कहा, बैठे बैठे सिगार पीने से काम नहीं चलेगा, मुझे ज़रा टहलना चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगा। इंतज़ार की तवालत से परेशान हो रहा था। मैंने फिर इसकी सोच में मशवरा दिया, मुझे खिड़की या दरवाजे से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद वो आ रहा हो। मशवरा माकूल था। वो खिड़की से बाहर नीचे की जानब देखने लगा। आंखें जो देखती हैं वो दिमाग को बताती है। एक ही चीज़ को 1000 बार देखती है और 1000 बार लाशऊर में कहती है कि सामने क्या है। सामने पुलिस अस्पताल है।